اسلام بتاتے نہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، اسلام تو یہ بتاتا ہے ہماری ذات سے نفع ہو سب کو، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا قرآن شریف میں جس کا مفہوم ہے تم تو بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہا مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی، اللہ خود فرماتا ہے۔ تو پھر کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ یعنی کہ ہم اللہ کی نافرمانی پہ ہیں، ہم اسلام سے دور ہیں۔ تو دوستو اس گمراہی کو اپنے ذہن سے ہم نکالیں اور صحیح طریقے پہ آئیں، اور پھر دیکھیں ہم کیسے ہمیں کامیاب کیسے ہو۔ دوستو دیکھیں دوستو، کامیاب اگر ہم ہونا چاہتے ہیں، ترقی ہمیں چاہیے ہے، تو پھر بڑا سمجھ کے اور سنبھل کے چلنا ہوگا، جو طریقہ ہے اس طریقے پہ چلنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بات تو اس میں یہ بھی سمجھ میں آئی، اگر واقعی ہم کامیاب ہونا چاہتے تو ہمیں برداشت کرنا سیکھنا ہوگا۔ تو جب بندہ برداشت کرے گا تو پھر کام کرے گا، اور اگر برداشت نہیں کر سکتا تو کام بند کر دے گا۔ تو اسی لیے یہ بھی بات سمجھ میں آئی ہے کہ برداشت کرنے کی شکتی، طاقت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو برداشت کرنا سیکھے دوستو، اس سے بڑا نفع ہوگا انشاءاللہ، بڑا فائدہ ہوگا۔ کوئی برا کہے چھوڑ دو اسے اس کے حال پہ، اس نے برا کہا تو ہمیں ہے، لیکن کر وہ اپنا برا رہا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے ان دنوں میں جو میں نے میسیج، کمنٹ اور جو بھی باتیں کی ہیں، اس میں 3 طریقے کے بندے سامنے آئے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ سر ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم فیل ہو رہے ہیں اور نقصان ہو رہا ہے، سمجھ رہے بات، دنیا پہ محنت کرنے والے۔ کچھ بندے ایسے ہیں جو تبلیغ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ بیچارے کہتے ہیں سر ہمارا چلہ لگتا ہے سال کا اور مہینے کے 3 دن لگتے ہیں، لیکن کام سے بڑے پریشان ہیں، کام ٹوٹے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور ایک بندے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کی مانو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو بے شک کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اس میں ہمیں سب سے بڑی بات یہ سمجھنی ہے، یہ دیکھنی ہے کہ اللہ ہم سے کہتا کیا ہے، خود اللہ کیا کہتا ہے، اور پھر ہمیں دیکھنا ہے نبی نے ہمیں کیا کر کے دکھایا جس کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، ان پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان سے بات کو لینے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک نظام بنایا ہے اسباب کا، سمجھ رہے بات۔ تو پہلا کام کیا ہے، ہمیں اللہ کی ماننی ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو سب سے پہلی تو یہی بات آتی ہے کہ ہمیں اللہ کی ماننی ہے۔ اب جب ہم اللہ کے حکم کو پورا کر چکے تو اب ہمیں دنیا پہ محنت کرنی ہے جائز طریقے سے، یہ طریقہ ہے۔ اور کیسے کرنی ہے، وہ طریقہ ہوگا نبی کا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو اس طریقے سے دنیا پہ ہمیں محنت کرنی ہے، یہ طریقہ ہے۔ اچھا ایسا بھی ہو جاتا ہے ہمارے اوپر قرض چڑھ جاتا ہے، تو اب اس صورتحال میں کیا کرنا ہے، یہ بھی دوستو بڑے سمجھنے کی اور سوچنے کی بات ہے۔ اس صورتحال میں ہم مفتی کرام کے پاس جائیں، ان سے پتہ کریں کہ صورتحال یہ ہے، قرض میرے اوپر ہے، قرض والے تقاضا کر رہے ہیں، گھر میں پریشانی ہے، تو اس حال میں جماعت میں جاؤں، مفتی صاحب یہ کیا کروں؟ تو وہ مفتی کرام قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں سیدھی بات، سیدھی راہ دکھائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم زندگی کو گزارے میرے پیاروں۔ اللہ کے نبی نے موقع دیکھا ہے، حکمت سے کام بتایا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ۔ کبھی صحابہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہے جو کہہ رہے ہیں آپ سے، اللہ کے نبی آج مجھے بڑا منافع ہوا، آج مجھے بڑا نفع ہوا، میں مال خریدتا رہا اور بیچتا رہا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں اس سے زیادہ منافع نہ بتا دوں، جس کا مفہوم ہے صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز، دنیا سے کاٹا اور اعمال کی طرف جوڑا۔ ایک طرف ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس کام کے بارے میں، تو آپ نے کہا تمہارے گھر میں کچھ ہے، کچھ بھی جیسے برتن وغیرہ کچھ بھی، تو کچھ تھا، تو آپ نے کہا انہیں بیچو، انہیں بکوایا، کہا کہاڑی خریدو، اور پھر کہا اب جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو اور بیچو، یہ مفہوم ہے۔ آپ نے یہاں کیا کام سے جوڑا۔
تو وہ یہ ساری باتیں دیکھنی ہوگی دوستو، ہمیں کون سا ٹائم ہمارا کیسا ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں مجبور نہیں کرا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب جمعے کی اذان دی جائے تو چھوڑ دو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی تجارت کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، بس دوڑو اللہ کے گھر کی طرف، سمجھ رہے ہیں بات؟ اور جب تم اللہ کے حکم کو پورا کر چکے تو اب پھیل جاؤ زمین میں، تلاش کرو روزی، سمجھ رہے ہو بات؟ تو اللہ خود فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنی ہوگی، دیکھنی ہوگی، اور مفتی اکرام سے رائے لینی ہوگی ہمیں۔ دیکھیے مفتی اکرام سے، علماء اکرام سے اگر ہم کٹ گئے تو دوستو گمراہی کے علاوہ اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل کرے گا، اور جب یہ ہوگا نا کہ جو ہمارا دل کرے گا ہم وہ کریں گے، تو میرے پیارو ہر اعتبار سے نقصان ہوگا، طرح طرح کی دقتیں پریشانی ہمیں دنیا میں بھی اٹھانی پڑے گی، اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان کا بڑا بھاری خطرہ ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اسی لیے زندگی ہمیں اس طریقے سے گزارنی ہوگی جو طریقہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد ہمیں جو ہے دنیا پہ محنت کرنی ہے، وہ بھی جائز طریقے سے، اور پھر اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ میرے نبی کا کیا طریقہ تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ کا کیا طریقہ تھا۔ کسی انسان کے سامنے نہیں جھکتے تھے اور چالاک نہیں بنتے تھے، سادگی سے رہتے تھے، لیکن شیروں کی طرح رہتے تھے، صرف ایک اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو ان کے دل ایسے کیوں بنے تھے؟ کیونکہ صرف وہ ایک اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ آج ہم اللہ سے نہیں ڈرتے اور اللہ کی ہر مخلوق سے ہم ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کے حکموں کی ہم کھلے عام دھجے اڑاتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، اسی لیے سب سے ڈرتے ہیں، اسی لیے یہ پریشانیاں ہیں، یہ تکلیفیں ہیں۔ تکلیف آتی ہے تو ویسے ہم جو ہے ہار مان جاتے ہیں، حالانکہ تکلیف پہ صبر کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی طرف جانے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے پیارو اس طریقے سے زندگی کو گزاریں، سمجھے سوچے، بہت مختصر سی زندگی ہے۔ ہم دیکھ لیں آج ہماری عمر کیا کیا ہو چکی ہے اور ہمارے پاس کیا ہے، نہ دنیا ہے اور نہ دین ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارو ہمیں زندگی گزارنی ہوگی طریقے سے، جو طریقہ ہے سب کا۔ جب ہم طریقے پہ آئیں گے نا تو ہر کسی شخص کا ہم خیال رکھیں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، کیونکہ اسلام تو یہی بتاتا ہے سب کا خیال کرو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اسلام تو یہ بتاتا ہے۔ آج ہم اسلام کو فالو ہی نہیں کرتے تو سب کے ساتھ برا برتاؤ ہے پھر، کیونکہ اسلام بتاتے ہی نہیں کسی کے ساتھ اسلام بتاتے ہی نہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اسلام تو یہ بتاتا ہے ہماری ذات سے نفع ہو سب کو، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا قرآن شریف میں جس کا مفہوم ہے، تم تو بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہا مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی، اللہ خود فرماتا ہے۔ تو پھر کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ یعنی کہ ہم اللہ کی نافرمانی پہ ہیں، ہم اسلام سے دور ہیں۔ تو دوستو اس گمراہی کو اپنے ذہن سے ہم نکالیں اور صحیح طریقے پہ آئیں، اور پھر دیکھیں ہم کیسے ہمیں کامیابی ملے گی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملیں گے ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ۔